اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال ہم اب شروع کریں گے۔ جیسا کہ سورہ انعام کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 سورتوں کا ایک گروپ ہے، گروپس جو بنائے گئے سورتوں کے موضوعات کے اعتبار سے، اس میں دوسرے گروپ میں 4 سورتیں شامل ہیں، سورہ انعام، آراف، انفال اور توبہ۔ ویسے بھی انفال اور توبہ جوڑا ہیں، ان کے درمیان بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے، یہ جوڑا ہے، یہ ایک دوسرے کا سیکول ہے۔ اب انعام اور آراف میں آپ نے دیکھا موضوع کیا تھا؟ توحید، اور کفار مکہ کو آخری وارننگ دینا مقصود تھا۔ یہ بالکل آخر زمانہ کی صورتیں ہیں مکی زندگی میں، یہ دونوں 11ویں 12ویں سال کی صورتیں، اور اس میں اہل مکہ کو آخری دفعہ سمجھانا، تذکیر کرنا، یعنی کہ وارن کرنا مقصود تھا۔ اس تذکیر کے ذریعے، اس وارننگ کے ذریعے انہیں یہ بتایا جا رہا تھا بار بار، جیسا آپ نے پڑھا، کہ ان پر عذاب آئے گا اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ انعام میں اللہ رب کریم کی عظمت، قدرت اور کائنات کی آفاقی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا گیا، اور آراف میں پچھلی اقوام کے قصوں کے ذریعے سمجھایا گیا، انسانی تخلیق کا مقصد بھی بتایا گیا، اور پچھلی قوموں کے قصے خاص طور پر بتائے گئے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو تباہ کر دی گئی، تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد ہجرت عمل میں آئی، اور ہجرت کے بعد عذاب کا آغاز ہوا، تو آپ دیکھیے کہ انفال اور توبہ کا وہی موضوع ہے، کیونکہ کفار مکہ پر کس طرح کا عذاب آیا۔ عذاب کی 3 شکلیں ہوا کرتی، بیماری وغیرہ کی شکل میں آ جانا، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی یعنی زلزلہ آ گیا، کچھ اس قسم کی آفتیں سماوی ارضی آ گئی۔ پھر دوسری صورت ہوتی ہے خانہ جنگی کا شکار ہو جانا، تباہ ہو جانا قوم کا۔ تیسری صورت ہوتی ہے مغلوب کر دیا جانا مخالف کے ہاتھوں، جیسے بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کی، ان پر ویسے ہر طرح کا عذاب آیا، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ نافرمانی کی تو انہیں بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کروا دیا گیا۔ تو ان پر عذاب کیا آیا؟ انہیں اہل ایمان کے ہاتھوں اللہ نے سزا دلوائی۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہم خود سزا دیتے ہیں اور بعض اوقات ہم اپنے بندوں کے ذریعے سزا دلواتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے ذریعے انہیں وہ سزا ملی جو اللہ کا وعدہ تھا۔ تو اس کا پہلا سٹیپ کیا تھا؟ بدر، جس کا تذکرہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہے۔ یہ بہت اچھا ایک سلسلہ رہا کہ آپ نے ابھی بالکل تر و تازہ ہونا چاہیے آپ کے ذہنوں میں بدر کا واقعہ، کیونکہ انفال اور توبہ ان کا خاص تعلق ہے بدر کے ساتھ اور احد کے ساتھ۔ ویسے تو جو آخری ان کے اوپر عذاب آیا، یعنی فتح مکہ جو 8 ہجری میں واقع ہوئی، اس کا تذکرہ بھی سورہ توبہ میں آیا بعد میں، لیکن بنیادی طور پر انفال اور توبہ ان کا موضوع غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان کے واقعات، ان میں ہونے والی غلطیاں اور ان سے ملنے والے نتائج پر بحث کی گئی، کیونکہ عرب من حیث القوم کسی یکجہتی پر مشتمل قوم نہیں تھے، قبیلے تھے الگ الگ، اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، کسی دوسری قوم سے لڑنے کا بھی تجربہ نہیں تھا ان کو۔ عربوں پر کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا، وجہ 2 تھیں۔ ایک، عربوں پر حملہ کر کے کسی کو حاصل کیا ہوتا؟ بنجر زمین تھی، صحرا کے لوگ تھے، اور کوئی خزانے نہیں تھے ان کے پاس۔ اس وقت تو تیل سے کوئی واقف نہیں تھا نا کہ یہاں سے نکل آئے گا، وہ تو بڑی بات کی بات تھی۔ تو ایک بنجر بے آب و گیا زمین کے لیے کوئی تکلیف اٹھائے۔ ثانیاً، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا، راستے میں صحرا کا طویل راستہ تھا،
صحرا کے راستے کو طے کرنا خود ایک مسئلہ ہوتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں محمود غزنوی کس اپنی مہم سے جانے جاتے ہیں؟ غزنی تو ان کی حکومت تھی نا. کون سی جگہ فتح کی تھی جس سے معروف ہے محمود غزنوی؟ کیا اور نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. جی سومناتھ کی مہم. تو محمود غزنوی نے صرف سومناتھ فتح نہیں کیا تھا، 17 حملے کیے، مختلف علاقے فتح کیے، 17 میں سے 16 میں اللہ نے کامیابی دی. آخری حملہ سومناتھ پر ہوا، مگر وہ کیوں معروف ہوا؟ کیونکہ وہ بیکانیر کے صحرا کے اندر جا کر حملہ تھا. بہت مشکل تھا پورا صحرا کو پار کرنا، ایسی صورت میں کہ سب اقوام دشمن تھی، کہیں سے رسد ملنے کی توقع نہیں تھی. تو پوری فوج کے لیے رسد کی فراہمی، ان کو لے کر جانا، صحرا سے واپس سلامت لے کر آنا، وہ بذات خود ایک چیلنج تھا جسے بڑی ہی ذہانت کے ساتھ محمود غزنوی نے جو ہے وہ پورا کیا اور ایک بہترین لیڈرشپ کا ثبوت دیا. تو صحرا میں مہم بذات خود مصیبت ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں برفستان میں یعنی جو گلیشیئرز ہیں اس کی مہم بہت بڑی ایک چیلنج ہوتا ہے قوم کے لیے، جیسے ہمارے لیے کارگل کا رہا ہے. تو صحرا کے اندر اتنی مشکل مہم سر کر کے کوئی اربوں پر حملہ کرتا، اتنا خرچہ، اتنی تگ و دو کرتا، حاصل وصولی کچھ نہیں تھا. اس لیے کبھی کسی نے اربوں کو ٹیک اوور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. لہٰذا عرب جو تھے نا وہ کنویں کے مینڈک تھے اس وقت، کہ وہ مینڈک کنویں میں سمجھتا نا کہ بس اس سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو عرب کہتے تھے ہم بڑی طاقت ہے، آپس میں لڑ کے. تو کوئی منظم فوج نہیں تھی، کوئی منظم قیادت نہیں تھی، اور جنگ کا بھی کوئی باقاعدہ اصول نہیں تھا، نہ جنگ شروع کرنے کا، نہ جنگ ختم کرنے کا، اور نہ جنگ کے مابین جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے متعلق. تو جنگیں شروع بھی ذاتی تنازع پر ہوتی تھی، ختم بھی سرداروں کی مرضی سے ہوتی تھی، اور دوران جنگ بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ ان کا اپنا ذاتی قاعدہ قانون تھا. اسی میں سے ایک قانون یہ تھا کہ جس نے جو اٹھا لیا وہ اس کا ہو گیا. اب ظاہر ہے فوج میں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، قبیلے میں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، معزز بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، لالچی بھی ہوتے ہیں، بعض آتے ہی مال کے لیے ہیں. تو اب ایسے لوگ تو مال اکٹھا کر لیتے تھے، اور جو شرفاء ہوتے تھے نہیں مال اکٹھا کرتے تھے تو رہ جاتے تھے. اب یہی چیز بدر میں بھی پیش آئی کہ بدر میں ایک تو کئی صحابہ کی توجہ ہی نہیں گئی، ان کو بہت زیادہ توجہ اپنے مارکے کی طرف تھی. ینگسٹرز کی ظاہر ہے نسبتاً زیادہ توجہ ہوتی ہے مال کی طرف. پھر کئی جو تھے وہ ایسے معزز لوگ تھے کہ باوجود مالی تنگ دستی کے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان بھاگ کر مال اکٹھا کریں. یعنی کہ جیسے آپ میں سے کوئی ہو اور کہیں روٹی تقسیم ہو رہی ہو فی سبیل اللہ، اور آپ کو بھوک بھی لگی ہو، تو آپ کو آر ہوگی نا، جھجک کر ہوگی نا کہ میں آگے بڑھ کے لوں، نہیں لیں گے نارملی. تو بس اسی قسم کی بات تھی کہ انہوں نے بھاگ کر مال جمع کرنا اپنے لیے خلاف وقار سمجھا. تو جو ینگسٹرز تھے انہوں نے کافی مال جمع کر لیا. اب جنگ میں حصہ تو سب نے لیا تھا، تو کسی کے حصے کچھ آیا، کسی کے حصے کچھ بھی نہیں آیا. کسی نے ڈھیروں مال جمع کر لیا اور کسی کے ہاتھ ایک آدھ چیز لگی. اب سبھی کا حق تھا. اب ایسی صورت میں مال وہ چیز ہے جو باپ بیٹے میں جنگ کروا دیتا، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تاریخ سے ایک میں آپ کو مشہور سی مثال دیتی ہوں. اکبر کا ایک ہی بیٹا تھا نا، جہانگیر. تو اکبر کو اس سے بہت پیار تھا، منتوں مرادوں کا بیٹا تھا، اور ساری عمر اس نے بہت لاڈ کیا اکبر کا، جہانگیر کا. اور جہانگیر کو بھی اپنے باپ سے بڑا پیار تھا، مگر اکبر نے عمر بڑی پائی تو پھر جہانگیر باپ کے خلاف ہو گیا کہ ابا جی مرتے ہی نہیں کہ مجھے تخت ملے. تو اس نے بغاوت کر دی. اب اس نے بغاوت کر دی تو پھر اکبر نے بغاوت کچلی، لیکن بیٹا ایک ہی تھا اور لاڈلا بھی بہت تھا، تو پھر اس کو قید میں تو نہیں ڈالا، مگر اس کو ڈسٹرکٹ کر دیا ایک صوبے کے اندر کہ یہاں سے باہر نہیں نکلو گے. اس کے اوپر ارد گرد سارے اپنے قابل اعتماد بندے نافذ کر دیے کہ جہانگیر سانس کتنی لیتا ہے یہ بھی اس کو پتا چلتا تھا. پھر ساری عمر وہیں پہ رکھا، اور یہی نہیں کیا بلکہ دارا شکو جو بیٹا تھا جہانگیر کا، اس کو اپنے پاس بطور یرغمال رکھا کہ اگر میرے خلاف بغاوت کی میں تمہارے بیٹے کو مروا دوں. اس طرح پھر اس کو ہینڈل کیا. پھر خیر اکبر مرا تو جہانگیر حکمران بنا. تو مال ایسی ہی چیز ہے جو باپ بیٹے کو، بھائی کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی. اب فتنہ یعنی آزمائش تو ہے مال. اب مال آیا اور مال کی تقسیم کا کوئی اصول موجود نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین
رنجش پیدا ہونے کے اسباب تو تھے اور ہوئی بھی وقتی طور پر. اب اللہ کریم نے فوری طور پر مال غنیمت کے احکام اتارے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ انفال کا آغاز جو ہے وہ انفال کہتے ہی کس کو ہے؟ مال غنیمت کو. تو مال غنیمت کے بارے میں حکم سے آغاز ہوا. تفصیلات بعد میں آئیں, تفصیلات آغاز میں نہیں آئیں, لیکن سب سے پہلے اس معاملے کو سب سائڈ کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا واضح طور پر کہ غنیمت اللہ کا مال ہے اور رسول کا مال ہے. یعنی اس کے بارے میں حکم جو آئے گا وہی آئے گا کہ تم اٹھا کر گھروں میں نہیں لے جا سکتے, لے آؤ اس کو جمع کرو. پھر لہٰذا سب کو واضح ہو گیا کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ جو میں نے اٹھا لیا وہ میرا ہے. پھر باقی سارے معاملے ڈسکس ہوئے. پھر آگے جا کر تفصیل کے ساتھ بات آئی کہ کس طرح مال غنیمت تقسیم ہوگا. اس کے بعد پھر ایک سیٹ رول بن گیا. لہٰذا دل جو ہے وہ جم گئے. اب سورہ انفال اور توبہ کی اگر آپ تفسیریں دیکھتے ہیں اس میں آپ بہت کچھ اختلافات پاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو تفسیریں بالرائے ہیں نا ان میں آپ بہت اختلافات پاتے ہیں. اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے بیان میں فرق ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب بھی ان سورہ کی تشریحات کی گئی اور واقع بدر یا احد کو ڈسکس کیا گیا تو پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا رہا کہ درمیان کے سارے زمانے میں, خاص طور پر اردو مفسرین کے ہاں, میں عرب مفسرین کی بات نہیں کر رہی, قرآن کے بیان کو سائڈ پر رکھ کر صرف جو چند احادیث ہیں, یعنی صحابہ نے واقعات بیان کیے نا آ کر, قدرتی بات ہے, تو وہ جو واقعات جنگوں کے ہیں ان کو لے کر جنگ کا ایک نقشہ مرتب کر لیا گیا, اور جو قرآن کا حقیقی بیان ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا. لہٰذا ہم جیسے لوگ جو اردو سے سیکھتے ہیں, ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ جنگ بدر مسلمانوں نے پلان کی اور اس کے لیے پلان کر کے نکلے, اور مسلمانوں کے مالی حالات ہی نہیں تھے, اس لیے اس طرح کمزوری کی حالت میں نکلے. مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ مسلمان قافلہ پکڑنے نکلے تھے, اللہ نے کہا جنگ کرو. تو وہاں پر ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے مجھے لگا تھا, کیونکہ بالکل صورتحال بدل گئی. اب مجھے 2 حوالوں سے جھٹکا لگا. ایک, اول وہی خیال آیا جو سب کو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لوٹنے نکلے تھے. ہر کسی کی آئے گا, کیونکہ ہم وہ سارا پس منظر نہیں نہ دیکھتے, ہم پس منظر میں سے ایک چیز کو نکال کر دیکھتے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی گھس آیا ہے رات کے وقت, اور آپ کو یعنی شدید آہٹ محسوس ہو, اور کوئی چور ڈاکو اندر آ گئے اس کا خدشہ محسوس ہو, اور آپ کے پاس کوئی ریوالور ہے, کوئی گن ہے, آپ لے کر باہر جائیں اور آپ جائزہ لے رہے ہیں, اور اوپر سے کوئی آ جائے, کوئی اپنا یا کوئی پولیس والا تھا, وہ آپ کے ہاتھ میں ریوالور دے کر چونک جائے کہ یہ تم ریوالور لے کر کہاں جا رہے ہو. اب اس کو پس منظر کا نہیں نا پتا, تو آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے وقتی طور پر. اسی طرح ہم اس وقت پس منظر نہیں جانتے, تو جب ہم یہ بات قرآن میں پڑھتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, قرآن پڑھنے والے وہابی ہو جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر پورے پس منظر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں. تصویر کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, خالی تصویر کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اردو مفسرین میں یہ غلطی ہوئی, اردو تفسیروں میں یہ مسئلہ آیا. لہٰذا جب ہم ان کو دیکھتے ہیں علیحدہ کر کے تو کچھ مسائل, کچھ مغالطے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, اور کافی مغالطے ہمارے ہاں اس معاملے میں پائے بھی جاتے ہیں. لیکن اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ قرآن کے اصل تبصرے کو چھوڑ دیا گیا. جو حدیثیں ہیں وہ قرآن کے اس تبصرے کی وضاحت کے لیے ساتھ اٹیچ کی جائیں گی. اصل تبصرہ وہ ہے, واقعہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا. اب یہاں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں, دعوت و تبلیغ کا پہلا دور ختم ہو گیا تھا اور دوسرا دور شروع ہو گیا تھا. ہوا تھا ایسا؟ ہوا تھا یا نہیں؟ بدر ہجرت کے بعد پیش آئی, شاباش. تو پہلا دور مکی زندگی اور دوسرا دور مدنی زندگی. مکی زندگی میں دعوت کے انداز اور تھے, اور وہ مراحل طے ہو چکے تھے. کسی بھی چیز کو اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں, یہاں خاص طور پر ہم دعوت اسلامی کو لیں گے, لیکن کسی بھی تبلیغ کو آپ, کسی بھی پیغام کو آپ پہنچانا چاہیں تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت, اس کی طرف بلانا. تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, دعوت و تبلیغ ایک ہی بات ہے. دعوت ہوتا ہے بلانا, تبلیغ ہوتا ہے پہنچانا. دونوں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, لوگوں تک اس کا پہنچانا, پیغام دینا. دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟
لوگوں کے خیالات کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، اس کو تربیت کہتے، ذہن بنانا. جو لوگ آپ کے نظریے کو قبول کر لیں، آپ کی تحریک کو قبول کر لیں. فرض کریں کہ آپ پاکستان صاف ستھرا ہو، جیسے ابھی حکومت نے بھی چلائی ہے، بہت اچھی تحریک چلائی ہے، کلین اینڈ گرین پاکستان، صاف ستھرا سرسبز پاکستان، بہت اچھی بات ہے. آپ اس کے لیے ایک اپنے محلے کی تحریک بناتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے کہ آپ اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اب جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اگلا کیا کریں گے؟ انہیں اس تحریک میں کیا کچھ کرنا ہے وہ سمجھائیں گے نا، کہ ہم نے اتنے پودے لگانے ہیں، ہم نے اتنی صفائی کرنی ہے، اس طرح سے چلنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے، ٹرینڈ کرنا. کوئی بھی تنظیم ٹریڈ سٹاف کے بغیر نہیں چل سکتی. لہٰذا مکہ میں یہی ہوا. سب سے پہلے دعوت و تبلیغ، پہلے 3 سال پوشیدہ، تیسرے سال سے اعلانیہ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کی تربیت کی. دار ارقم وہ ٹریننگ کا مرکز تھا نا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر سکھا رہے تھے نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، سچ بولنا ہے، اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب یہ دعوت پھیلنے پھولنے لگی تو کیا ہوا؟ پہلے 5 سال جب گزرے، دعوت پھلنے پھولنے لگی نا، لوگ مسلمان ہونے لگے مکہ میں، تو پہلے 5 سال کے بعد کیا ہوا؟ ظلم و ستم. اب ظلم و ستم کے مقابل مسلمانوں کو کیا حکم ملا؟ صبر، ٹوٹل صبر. یہی حکم ملا نا. یہاں تک کہ اپنے کسی کے دفاع کے لیے بھی جنگ نہیں کرنی، کیونکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے نا. لہٰذا آپ کو یاد ہے کہ بعض اوقات بعض صحابہ کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی اور اس کے بدلے میں 1-2 بندوں کے ساتھ لڑا بھی جا سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ لوگ بہانہ تلاش کر رہے تھے. کوئی بہانہ ملتا اور وہ لوگ مسلمانوں کے لیے کلین سویپ آپریشن شروع کر دیتے، اور مسلمانوں کی چھوٹی سی جو جماعت تھی وہ ختم ہو سکتی تھی. لہٰذا اس وقت تیسرا مرحلہ آیا، صبر کے ساتھ برداشت کرو، ان کے منہ مت لگو، دین پر عمل کرو اور دین کی تبلیغ کرو اور لوگوں کو لے کر آؤ. یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا. اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی ایک صابر جماعت اکٹھی ہو جائے، جو ٹرینڈ بھی ہو اور نظریے کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار بھی ہو. تو یہ 3 مراحل ہو گئے. اب کسی بھی تحریک کے لیے چوتھا مرحلہ کیا ہوگا؟ گروہ، ہاں، نظم و ضبط. دیکھیں، سامنے آنے سے پہلے تنظیم ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک منظم فوج کا 200 کا دستہ غیر منظم افراد کے 2-2.5 ہزار افراد کو ہینڈل کر سکتا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو یہ ہوتے ہیں ٹیررسٹ، ان کی تعداد کا پتہ چلتا ہے جی 5,000 ہیں، 2,000 ہیں، تو ان کے خلاف 500-600 افراد بھیجے جاتے ہیں فوج کے، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں. اب یہاں تک تو کام ہو چکا کہ ان کو ٹرین کیا جا چکا تھا، صبر و ضبط کی تعلیم بھی دی جا چکی تھی. اب اگلا مرحلہ تھا ان کو منظم کیا جائے، آرگنائز کیا جائے. مگر آرگنائزیشن مکہ میں ممکن نہیں تھی. کیسے آرگنائز کیا جاتا؟ کوئی مرکز نہیں تھا نا. آرگنائزیشن کے لیے مرکز ہونا ضروری ہے، تو مرکز ہی نہیں تھا. اب اس مرکز کی فراہمی کے لیے پھر ہجرت عمل میں آئی. اللہ رب کریم نے ہجرت جو ہے وہ اس لیے نہیں دی، یعنی ہم یہ نظریہ لے کر شروع سے چلتے ہیں، بچپن سے ہم یہی پڑھتے ہیں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہوا، اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا ہجرت کر کے مدینہ چلے جا، گویا کہ ایک اسکیپ تھا. نہیں، اتنے چھوٹے مقصد کے لیے ہجرت نہیں ہوتی. ہجرت کا مقصد ہوتا ہے دین کی سربلندی. تو اگر جان بچا کر چلے گئے تو پھر دین کی سربلندی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو جان بچا کر بھاگ جائے، اس قدر مجبور ہوں، وہ دین کی سربلندی کیسے کر سکتے؟ اس لیے نہیں گئے تھے. یہ تو بڑا ثانوی سا مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا مرکز میسر آ سکے جہاں بیٹھ کر اب اس جماعت کی تنظیم کی جا سکے، کیونکہ ایک اچھی خاصی جماعت بن چکی تھی. مدینہ میں اسلام پھیل گیا ماشاءاللہ، مکہ میں ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، اور دوسرے کئی قبائل بھی مسلمان ہو چکے تھے، یا ان قبائل کے کچھ حصے مسلمان ہو چکے تھے. مگر اب وہ سارے قبائل اپنی اپنی جگہ پر منتشر تھے، اور منتشر ہوتے ہوئے افراد کی قوم کی کوئی قوت نہیں ہوتی. قوت کے لیے اتحاد ضروری ہے. وہ جیسے لیاقت علی خان کا
انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ بکھری ہوئی انگلیاں کوئی طاقت نہیں رکھتی، مگر جب یہ اکٹھی ہوتی ہیں تو مکہ بنتا ہے، اور اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو حقیقت ہے نا یہ بات. لہٰذا انتشار کو ختم کرنے کا نام ہے تنظیم. تو تنظیم کے لیے مرکز چاہیے نا جہاں سب آ سکے. مکہ میں اگر سارے آتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، سارے کے سارے ظلم کی چکی میں پستے. لہٰذا مرکز کا حصول اب اگلا مقصد تھا کہ جمعیت تو مل گئی ہے، اب کوئی مرکز ملنا چاہیے. تو اللہ رب کریم نے پھر اس کا جو صحرا تھا وہ مدینہ والوں کے ساتھ باندھا. وہ سلیکٹ کیے گئے، چنے گئے، منتخب کیے گئے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی. محض ایک پناہ گزین کے طور پر نہیں دی تھی، پناہ گزین کے طور پر دی تھی نہیں، اپنے حاکم اور رہبر کے طور پر دی تھی. لہٰذا آپ مدینہ پہنچے اور آپ مدینہ کے سردار تھے، ہے نا. پناہ گزین کے بھی سردار ہوتے نہیں ہوتے. لہٰذا انہوں نے بطور پناہ گزین نہیں دی تھی، بطور لیڈر دی تھی کہ آپ مدینہ آ کر دین کا کام کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں، مدینہ کو مرکز بنائیں. تو یہ پھر مدینہ الاسلام بنا. یہ مدینہ جو ہے یہ اسلام کا سیکریٹریٹ تھا، کیپٹل سٹی تھا. اسی بات کو آپ دیکھیں، آپ نے ہجرت کے واقعات پڑھے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہجرت کے نہیں مکی زندگی کے 12ویں سال جب لوگ آئے حج کے موقع پر، 11ویں سال میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، پھر درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ مبلغ بھیجے، تو مصطفی رضی اللہ عنہ کو بھیجا آپ نے. تو پھر اگلے سال 12ویں سال وہاں سے 75 افراد آئے تھے. بعض روایتوں میں 83 بھی آتا ہے. تو بہرحال 70 سے زیادہ تھے. ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ مدینہ سے آنے والے لوگ اور بھی تھے، لیکن یہ مسلمان افراد تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی، وہاں سے طے کر کے آئے تھے. تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جائیں، مدینہ کو اپنا مرکز بنائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. تو آپ کو یاد ہے کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جو اس جماعت میں سب سے کم عمر آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں، تمہیں پتا ہے کہ تم کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ عہد سے پہلے انہوں نے سوال کیا، کیونکہ عربوں میں بدہدی نہیں تھی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدہدی کا مطلب تو آخرت کی تباہی تھا. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مسلمان ہو گئے ہو تم لوگ، یعنی ان کے الفاظ نہیں ہے، میں معنی کی بات کر رہی ہوں کہ مسلمان ہو گئے ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہو تو پتہ ہے کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تم پورے عرب کے ساتھ جنگ کو دعوت دے رہے ہو. تو آج تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہو تو بعد میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب قربانیاں دینے کا وقت آئے اور اپنے بچے اور مال لٹانا پڑے تو تب تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اسد، ایسا نہیں ہوگا، آپ بیٹھ جائیں اور ہمیں بیعت کر دیں. پھر اس کے بعد جب بات تھوڑی آگے بڑھی تو اس سے پہلے کہ پھر بیعت ہو، ایک پہلا بندہ بیعت کرے، وہ بیعت کے لیے پہلے صاحب جب آگے آئے تو عباس بن عبد المطلب نے تو بعد میں بات کی تھی، عباس بن عبادہ بن نزلہ، یہ مدنی ہی تھے، یعنی یہ مدینہ کے گروپ میں ہی سے تھے. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے سیم کوشچن کیا کہ آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ آپ جس بات پر بیعت کر رہے ہیں اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ اپنے بیٹے قربان کر دو اور اپنے گھر لٹا دو، تو اتنی ہمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ ابن عبادہ، ہم اس بات کو سوچ کر آئے ہیں. پھر آخری کوشچن پھر آپ کے چچا نے کیا تھا جو آپ کے ساتھ تھے کہ ہم نے آج تک اس کی سپورٹ کی ہے اگرچہ ہم نے ان کا دین قبول نہیں کیا، تو تم لوگ یہ بات اچھی طرح سوچ لو کہ تم سپورٹ کرو گے. تو انہوں نے بھی تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر بیعت کی اور پھر سب نے بیعت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ بار بار یہ بات سن چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سردار بن رہا تھا، اس کی سرداری کینسل ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ بنے، کوئی تاج نہیں پہنایا گیا مگر آپ حاکم مدینہ بن گئے. تو آپ کو کسی پناہ گزین کے طور پر نہیں بلایا گیا. ساری صورتحال الٹ ہو جاتی ہے، جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا اپنی درسی کتابوں میں، وہ پورا منظر بدل دیتی ہے. وہ ایسا منظر نہیں تھا. آپ پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلائے گئے، آپ امام و راہبر کی حیثیت سے بلائے گئے، دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، ہمیں لیڈ کریں اور ہمیں اور باقی مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ کو مرکز بنا کر اسلام کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اقدامات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو مسلمانوں کو ایک حکم جاری ہوا. وہ حکم کیا تھا؟ ہر مسلمان مدینہ آ جائے. تو جو جہاں جہاں تھے وہ کچھ عرصے میں آنے لگے اور پھر آخر کار سب کے سب آخر آ گئے. ظاہر ہے جو جہاں تھا وہاں سے آنے کا حساب کتاب، جیسے آپ دیکھیں کہ جو لوگ حبشہ میں تھے وہ 7 ہجری میں آئے،
غزوہ بدر کے موقع پہ تو آنے کے انتظامات کرنے اپنے اپنے مسائل تھے. کچھ لوگ جلدی بھی آ گئے تھے, جیسے ابو سلمہ جلدی آ گئے تھے. تو بہرحال لوگوں نے آنا شروع کیا اور ساری مسلمان جمعیت مدینہ میں جمع ہونے لگی, کیونکہ جب سارے اکٹھے ہوں گے تبھی منظم کیا جا سکے گا. تو پھر یہ تنظیم کا مرحلہ ہوا. اب تنظیم کے ساتھ ساتھ سیاسی اقدامات بھی ضروری تھے. اندر کا اطمینان حاصل کیے بغیر باہر والوں سے جنگ نہیں چھڑی جا سکتی تھی. یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے, دو طاقتوں میں سے ایک ہی طاقت غالب ہوتی ہے ہمیشہ, اور دنیا میں بنیادی طور پر دو ہی طاقتیں ہیں, ایک حق پرستوں کی, ایک باطل پرستوں کی. حق طاقت ہے, باطل طاقت نہیں ہے. لہٰذا یہ مت کہیں ایک حق کی طاقت ہے, ایک باطل کی طاقت ہے. باطل کی کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں انسان طاقت رکھتے ہیں, ان کے اندر جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں. تو انسان حق پرست ہوتے ہیں اور باطل پرست ہوتے ہیں. تو کبھی باطل پرست جو ہے وہ پلڑا ان کا اونچا ہو جاتا ہے طاقت کا, اور کبھی حق پرستوں کا طاقت کا پلڑا اونچا ہو جاتا ہے. جب باطل پرست طاقت میں آئیں گے تو حق پرست دب جائیں گے. ہے ایسا جیسے ہم دبے ہوئے ہیں, ذلیل ہیں. اور جب حق پرست غالب آئیں گے تو باطل پرست دب جائیں گے. مفاہمت ہو سکتی ہے دونوں میں؟ نہیں ہو سکتی. حق پرست باطل پرستوں کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتے, اور باطل پرست حق پرستوں کو سپیئر نہیں کر سکتے. لہٰذا دونوں میں سے ایک غالب ہوگا, ایک مغلوب ہوگا. درمیانہ کوئی راستہ نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. لہٰذا مسلمان جب مدینہ آئے تو اب اگلا مرحلہ کیا تھا؟ دین کو غالب کرنے کا, منظم ہونے کے بعد. تو غلبہ پانے کے لیے کیا ضروری تھا؟ اپنے آپ کو طاقتور کرنا اور باطل پرستوں کو مغلوب کرنا. کیا اس کے سوا کوئی راستہ تھا؟ نہیں تھا ہی نہیں. تو مدینہ آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح تھا کہ اب طاقت کے ذریعے حق کو منوانے کا مرحلہ آ گیا ہے. یہ آخری مرحلہ ہوا کرتا ہے, وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب طاقت کے ذریعے حق منوایا جائے گا. مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے گھر کے اندر امن و امان ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر کے اندر پریشان ہو تو باہر آپ اچھی کارکردگی دے سکے. آپ دیکھیے کہ تاریخ کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہم لوگوں نے 65 کی جنگ جیتی, حالانکہ ابھی پاکستانی آرمی زیادہ مضبوط نہیں تھی, اور ہم نے 71 کی جنگ ہاری, حالانکہ پاکستان کی آرمی بہت مضبوط تھی. وجہ حکومت کا, اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. 65 کی جنگ میں اسٹیبلشمنٹ, عوام نہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. عوام تو ساتھ تھی ہی نا, عوام نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ عوام ساتھ نہیں تھی. عوام تو ہر جنگ میں فوج کے ساتھ ہے. پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان ایک باہمی رشتہ ہے جس کو باوجود 1000 سازشوں کے توڑا نہیں جا سکا. تو عوام تو ہر جنگ میں ساتھ تھی. اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ, ایگزیکٹو کی بات کر رہی ہوں. 65 کی جنگ میں ایگزیکٹو ساتھ کھڑی تھی. سید ایوب تھے نا, خود بھی فوجی آدمی تھے, ساتھ کھڑے تھے. لہٰذا باوجود کچھ کمزوری اور مسائل کے پاکستان نے جنگ جیتی اور بہترین جیتی. اور 71 کی جنگ میں یحییٰ خان تھا تو وہ بھی فوج سے. مگر اب میں اس کی تاریخی اس پہ بحث نہیں کروں گی, بہت گیا گزرا آدمی تھا. تو اس سازش میں اس کو باقاعدہ جو ہے نا کھڑا کیا گیا تھا, اسٹیبلش کیا گیا تھا اس سازش کو مکمل کرنے کے لیے. تو لہٰذا فوج کے ساتھ ایگزیکٹو نہیں تھی, انتظامیہ نہیں تھی. لہٰذا میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا, صدیق سالک کی کتاب ہے, وہ فوج کے پریس اتاشی تھے. تو قید کے دوران انہوں نے انٹرویوز لیے, کیونکہ 1 سال آپ کو پتا قید رہے یہ لوگ بھارت میں. تو جب فوجی قیدی تھے یہ لوگ, تو ایسی صورت میں وقت کیسے بیتے. تو وہ نا مختلف جنرلز جو تھے ساتھ, ان کی جنرل ویسے لفظ ہوتا ہے, تو جو کرنل وغیرہ تھے ان کے انٹرویوز لیتے رہے. تو بعد میں انہوں نے وہ سارے انٹرویو ایک کتابی شکل میں شائع کیے. میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. بہت تکلیف دہ کتاب ہے. تکلیف دہ اس حوالے سے ہے کہ فوج بار بار انتظامیہ سے رابطہ کرتی رہی اور انتظامیہ نے فوج کو نظر انداز کیے رکھا. تو انتظامیہ کی اصلاح پرواہی کی وجہ سے پاکستان ہارا. اور آپ کو پتا ہے ہماری کتنی فوج قیدی بنی تھی؟ 90,000. یہ ایک فگر ہے جو منہ سے کہا جاتا ہے. 90,000 افراد. اور کرنل اروڑا جنہوں نے اس وقت جن کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے جنرل نیازی نے,
تو اس نے کہا تھا کہ اتنی رسد تھی پاکستانی فوج کے بعد کہ بغیر کمک کے بھی وہ 3 مہینے تک جنگ بآسانی جاری رکھ سکتے تھے. تو فوج نہیں ہاری تھی. یہ پیچھے پولیٹیکل سیٹ اپ اس قسم کا تھا کہ فوج اپنی جنگ جاری نہیں رکھ سکی. تو اس بات کا یہاں پر مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ایک مضبوط آرمی بھی اگر گھر سے سپورٹ نہیں کی جاتی گی تو وہ لڑ نہیں سکتی، کیونکہ فوج کے بیک اپ پر عوام ہوتی ہے، ملک کی انتظامیہ ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آگے جنگی مہمات پیش آئیں گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی مہم کے لیے نکلے ہوئے ہوں اور پیچھے مدینہ میں فساد ہو جائے تو پھر جنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ چلیے اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. محمود غزنوی جو ہے انہوں نے 17 حملے کیے اور بڑی فتوحات حاصل کی، مگر گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں کی ہندوستان میں. تو اس کی ریزن بنیادی طور پر یہ رہی کہ جب بھی وہ برے صغیر میں آتے اٹیک کے لیے تو غزنی میں کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا یا بغاوت ہو جاتی کہ ہم ٹیک اوور کر لے گورنمنٹ. تو ابھی یہاں کے معاملات ہینڈل نہیں ہو پاتے تھے، وہاں کی اطلاع آ جاتی تھی تو محمود غزنوی وہاں چلے جاتے تھے، وہاں کا معاملہ حل کر کے پھر یہاں حملہ کرتے تھے، پھر یہی ہو جاتا تھا. تو لہٰذا باوجود اس کے کہ فتوحات کے اعتبار سے محمود غزنوی کا تناسب سب سے زیادہ رہا، وہ ایک حکومت، اسلامی حکومت برے صغیر میں اسٹیبلش نہیں کر پائے. تو جب گھر سے آپ کو بیک اپ نہیں نہ ملتا تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی طرح کے مسائل تھے. ایک تو یہ کہ اوس اور خزرج طویل عرصے سے دشمن تھے، اب اسلام کے رشتے میں بندھ گئے تھے. دوسرا مہاجرین آ رہے تھے، اب مہاجرین کا رہن سہن بالکل مختلف تھا، زندگی اور تھی اور اہل مدینہ کی اور تھی، موسم تک اور تھا. ٹھیک ہے، مکہ والے مدینہ آ کر بیمار پڑے، آپ نے پڑھا ہے نا سیرت میں، مسلسل بیمار پڑنے لگے، یہاں تک کہ پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ جی یہاں کا بخار نکال دے، تو پھر اللہ نے کیا. اور دوسرا مکہ سے لگاؤ محبت ہے نا. ہم دیکھیں لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی اس کی مذہبی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی لاہور اچھا لگتا ہے نا، لاہور ہے وغیرہ والی باتیں. اور کسی دوسرے شہر جائیں تو مس کرتے، بالکل کرتے. تو مکہ والوں کو تو ایک مذہبی اٹیچمنٹ بھی تھی، زمانہ کفر میں بھی تھی، بیت اللہ سے تو وہ وابستہ تھے نا. تو اب مدینہ آ کر دل نہیں لگتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا کہ اللہ مدینہ کو محبوب بنا دے، مکہ جیسا بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. تو مدینہ پھر اللہ نے ہمارے لیے مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دیا. تو آج آپ دیکھیں نعتوں وغیرہ میں تذکرہ مدینے کا ہی ملتا ہے. یہ اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی. تو یہ بھی مسئلہ تھا. پھر ان کی آباد کاری بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کے آپس میں ہی 3 گروہ تھے، اوس، خزرج اور مہاجرین. پھر مہاجرین کی آباد کاری، پھر اوس اور خزرج کا سود میں بال بال جھگڑا ہوا ہونا، یہ بھی ایک مسئلہ تھا. پھر مدینے کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کافروں کا بھی گروہ تھا، وہ عرب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، اور اس کے علاوہ یہود جن کے قبائل مدینہ کے اندر بھی آباد تھے اور مدینہ کے ساتھ بھی آباد تھے، اور جن کا بڑا اثر تھا انصار کے اوپر. اب ان ساروں کو اکٹھا کرنا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ آ کر کیا کیا تھا؟ مسجد بنائی، شاباش، اور معاہدے کی، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے. سب سے پہلے مسجد بنائی کیونکہ ایک مرکز چاہیے تھا جہاں بیٹھ کر کام ہو سکے. مدینہ تو پورا شہر تھا نا، شہر کے اندر ایک مرکز چاہیے تھا. مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی، عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ بھی تھا، اور آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، مجلس شورا بھی تو وہیں ہوتی تھی. آپ کا دفاعی مرکز بھی تھا، وہیں بیٹھ کر جنگ کی پلاننگ ہوتی تھی اور تیاریاں کی جاتی تھی. بیت المال بھی تھا، وہ ایک عمارت تھی، اس کی مرکزیت تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوشل سینٹر بنا دیا مسلمانوں کے لیے، وہاں بیٹھ کر فیصلے کیے جانے لگے. مسجد کی تعمیر کے فوراً بعد اگلا کام کیا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور مسلمانوں کا مسلمانوں سے معاہدہ بھی کروایا نا، اوس و خزرج کا، تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں، لیگلی بھی اکٹھے ہو جائیں. مذہبی طور پر تو اکٹھے ہو گئے نا، مگر مذہبی پابندی ایک قسم کی اخلاقی پابندی ہے، قانونی نہیں ہے نا. قانون کے طور پر نافذ ہوگا تب نافذ ہوگا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیگلی ان کے اوپر باؤنڈ کر دیا، انہیں لیگلی باؤنڈ کر دیا اس کا.
تو باقاعدہ معاہدہ کیا جو مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ تینوں مسلمان گروہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں، قانوناً بھی بندھ جائیں. اور عربوں میں معاہدے کی پابندی بہت زیادہ تھی، جاہلیت میں بھی تھی. اس کے بعد دوسرا قدم کیا اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، کیونکہ یہود جو تھے ان سے شرارت کا مستقل خطرہ تھا، تو انہیں قانونی طور پر پابند کیا، جس سے دو مقاصد حاصل ہوتے. ایک تو یہ کہ جب تک اللہ کا خوف رہتا ان کے دلوں میں عہد پورا کرتے، اور دوسرا اگر وہ عہد کی خلاف ورزی کرتے تو مسلمانوں کے پاس ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ریزن ہوتی نا. جیسے آپ دیکھیں کہ بنو قینقاع کا آپ پڑھ رہے ہیں کہ بنو قینقاع نے خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف جنگ کی. اگر معاہدے کے بغیر اب جنگ کرتے تو کتنا اس بات کو فساد بنایا جاتا نا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا. اب یہود 10 طرح کے الزام لگاتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جو عرب سے نکالا تو ہم پر ظلم کیا، کیونکہ ان کو پتا ہے جب بھی یہ بات اٹھائیں گے، ہسٹری اٹھا کر دیکھی جائے گی، پتا چلے گا شرارت انہوں نے ہی کی، بدعہدی انہوں نے ہی کی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عقل رسا عطا فرمائی تھی، حکمت عطا فرمائی تھی، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حل نکالا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو پہلے 6 مہینے آپ دیکھیے یہ سارے کام ہوئے، ہجرت کے پہلے سال کے 6 مہینوں میں یہ سارے کام مکمل ہو گئے، اور مدینے میں ایک مضبوط اسلامی ریاست کا، اور جو فعال بھی تھی، قیام عمل میں آ گیا. صرف مضبوط ہی نہیں تھی، فعال بھی تھی. اس نے 6 مہینے میں کافی کام کر لیے تھے. اب اس کے بعد 7ویں مہینے میں، ہجرت کے 7ویں مہینے میں، پہلے سال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سریہ روانہ کیا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نا طلائیہ بھیجا تھا آپ نے بدر سے پہلے جو کچھ غزوات ہوئے ان کا تذکرہ پڑھا ہے نا. اب یہاں پر پھر ایک بات سمجھ لیں، بر صغیر میں جب انگریزوں کا زمانہ آیا تو مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم بھی ہوئے، اور مذہبی اعتبار سے بھی انہیں بہت زیادہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. لہٰذا اس سلسلے میں خاص طور پر اسلام پر اعتراضات کیے گئے. انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض کیا تھا؟ اسلام جنگ کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے، بعض اوقات زور ٹوٹ چکا ہے، تب بہت زیادہ کہی جاتی تھی. جیسے آج یہ کہا جاتا ہے مسلمان ٹیررسٹ ہے، اسی طرح اس دور میں کہا جاتا تھا اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کسی نے دل سے قبول نہیں کیا. اب اس بات کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو بہت ساری دقتوں کا سامنا تھا. غلام تھے، وہ آزادی اظہار حاصل نہیں تھی، اور کافی سالوں سے، یعنی 150-200 سال سے مسلمان علمی لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے، سائنسی اعتبار سے پیچھے تھے. تو ایک احساس کمتری بھی تو آ جاتا نا دل کے اندر، وہ بھی تھا. اب ان ساری چیزوں کو لے کر مسلمان پریشان تھے، اور ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا. اب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور مسلمان ایک طرف تھے. یعنی یہودی بھی کہتے تھے مسلمان غلط ہے، عیسائی بھی کہتے تھے مسلمان غلط ہے، بدھ بھی کہتے تھے مسلمان غلط ہے، ہندو بھی کہتے تھے مسلمان غلط ہے. وہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے. تو ایک بندے کو سارے کہنے لگے تو غلط ہے، تو کبھی کبھی خود بھی اندیشہ لگتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوتا ہے نا ایسا. تو سب نے جب ایک ہی مذہب کے اوپر ایک ہی طرح کا اعتراض کرنا شروع کیا تو مسلمان علماء بھی اس وقت، دباؤ بھی بہت تھا، ایک خاص قسم کا قومی احساس کمتری بھی تھا، اور سب کے اعتراض کی وجہ سے کانشیس بھی بہت ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے اس وقت جو کام کیا گیا اس میں یہ بات بار بار اٹھائی گئی کہ مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی، مسلمانوں پر جنگیں امپوز کی گئی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے بہت پڑھی ہوگی. لہٰذا درسی کتابوں تک میں رنگ یہ دیا گیا کہ جب مدینے پر حملے کا پتا چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ 313 صحابہ کو لے کر مدینے کے دفاع کے لیے نکلے. بدر میں صورتحال ایسی نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ اس وقت کے حالات میں غالباً یہ بات صحیح تھی. اب دیکھیں مولانا شبلی نعمانی بہت بڑے عالم ہیں، دین کا بہت کام کیا انہوں نے، بہت مشکل وقت میں کیا، مگر یہ چیز اس قدر ویوڈ ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر سے پہلے پیش آنے والے جو 7 غزوات ہیں، 7 مہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، ان میں سے 6 کو سکپ کر دیا، ان کا ذکر نہیں کیا. صرف وہ عبداللہ بن حضرمی والی جو ہے نا مہم، جس میں وہ ایک بندہ مارا گیا تھا، وہ پیش خیمہ ہے بدر کا، اس کا صرف ذکر کیا
سیرت نبوی میں.